السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق انگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو پرندوں کے متعلق اور ख़اص طور پہ تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب دیتا ہوں، تو آج بھی آپ لوگوں کے کمنٹس کے جو بھی کمنٹس ہیں ان کے جواب دوں گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس کی طرف۔ تو پہلا کمنٹ ہے، میرے پاس جوڑا ہے جو 20 دن میں پرندہ ہو گئے ہیں، میں نے ان کے پر کٹ کر دیے تھے، یہ تعلق اچھی خوراک سے بھی ہوتا ہے؟ بھائی آپ تھوڑا سا واضح لکھیں، مجھے آپ کی ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ایک بچہ مل جائے گا۔ بھائی یہ پرانی پوسٹ دیکھی ہے آپ نے، تیتر کے بچوں کی ٹریننگ، یہ پرانی ویڈیو، یہ بچے سیل ہو گئے، ان کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم بھائی، کیا میں اپنے تیتر کے 1 دن کے بچوں کو کیڑے کھلا سکتا ہوں؟ جی بھائی، کیڑے تو آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان خوراکوں میں سے کسی ایک خوراک کا استعمال کریں جو کہ میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ تیتر کے 1 دن کے بچوں کو کون سی خوراک دیں، ان کو پہلی خوراک جو ہے وہ کیسے دیں، کب دیں اور کس طرح دیں اور کون کون سی دیں۔ تو کیڑوں سے بھی کام تو چل جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم شروع میں کچھ ایسی خوراکوں کا استعمال کراتے ہیں تیتر کے چھوٹے بچوں کو جن کو ان کا ہاضمہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ کمزور ہو جاتا ہے ہاضمہ، یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس پر اوور لوڈ پڑ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہلکی پھلکی خوراکیں جو ہے نا ان کا استعمال کریں، تاکہ شروع سے ہی ایسا نہ ہو کہ آپ کے تیتر کے بچے کا جو ہاضمہ ہے وہ شروع سے ہی خراب ہو جائے، تو پھر تو زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ السلام علیکم بھائی، میرے 3 پیر ہیں، ایک نے 5 انڈے دے کر بند ہو گئی، دوسری نے 3 4 انڈے دے کر وہ بھی بند ہو گئی۔ اچھا، گرمی زیادہ تھی، اور تیسرا اب دے رہا ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ دونوں کب دیں گے؟ مطلب کہ بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو وہ دوبارہ انڈے کب دیں گے۔ اصل میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی جس کو ہم پراپر بریڈنگ سیزن کہتے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو کچھ پیر بعد میں بھی انڈے دیتے رہتے ہیں، کچھ کبھی 2 دیتے ہیں، کبھی 4، کبھی 7، کبھی کچھ کو اڑک نہیں بیٹھتی، کچھ ادھر ادھر کر جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی حرکات جو ہیں، اس طرح کے مسائل زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو اب آپ اگلے سیزن کا ہی ویٹ کریں، میرے خیال میں آپ کی جو مادی ہیں وہ انڈے نہیں دیں گی، اگر انڈے دیتی بھی ہیں تو اسی طرح کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیا تیتر کو آٹا دینا چاہیے، روزانہ دینا چاہیے یا کبھی کبھی؟ اس اس کا بریڈ پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ تفصیل سے بتائیں بھائی۔ آٹا آپ دے سکتے ہیں، باقی فیڈ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ دالیں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ بہتر یہ ہے کہ خوراکیں چینج کرتے رہیں، ایک ہی خوراک دینے کے بجائے اگر آپ مختلف خوراکیں دے سکتے ہیں، جیسے یہ آٹا اپنا دالیں ہیں، اس میں سبزہ ہے، باجرہ بھی ہے، لیکن باجرہ بعض دفعہ نا اس سے پوٹ بہت بند ہوتے ہیں تیتروں کے، تو کوشش کریں کہ مجبوری نہ ہو تو باجرہ استعمال نہ کریں۔ ہاں البتہ جو بڑے تیتر ہیں ان کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کی نسبت بڑوں کے پوٹ جو ہے وہ کم بند ہوتے ہیں، تو باقی آپ دے سکتے ہیں۔ باقی مسلسل بھی اگر آپ دینا چاہیں تو کوئی اتنی زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بھائی فل سیٹ اپ کا ویو کروا دیں ویڈیو بنا کے۔ بھائی میرا جو سیٹ اپ ہے اس میں ابتدائی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا جو میرا فل سیٹ اپ ہے مختلف قسم کے، اس میں تقریباً 6 7 ماہ قبل کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو ویڈیوز وہ نظر آ جائیں گی۔ باقی انشاءاللہ میں دوبارہ بھی کوشش کروں گا، کیونکہ ابھی تو سمجھو نا کہ میرا سیٹ اپ جو ہے تقریباً خالی پڑا ہے، اس کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، بس کوئی 15 یا 20 پرندے زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ السلام علیکم طارق بھائی، کمزور تیتروں کا علاج بتاؤ۔ بھائی کمزور تیتروں کا علاج یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ ان کو کمزوری ہے کیا، ان کو ہاضمے کا مسئلہ ہے، خوراک کیا وہ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہے، یا ان کا جو خون ہے وہ نہیں بن رہا،
یا ان کو چچڑی جوؤں کا مسئلہ ہے یا ہیضے کا مسئلہ ہے، بدہضمی کا مسئلہ ہے، پہلے آپ اس ریزن کو دور کریں گے تو پھر آپ نارمل خوراک بھی دو گے نا تو انشاءاللہ آپ کی جو تیتر ہے نا وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں سے میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کمزور کیوں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ ان کو میچ کریں، میری جو پرانی ویڈیوز پڑی ہیں ان کو دیکھ کے ان کی علامات کو میچ کر کے اس حساب سے ان کا علاج کریں۔ میں اگر آپ کو بتا دوں ہاضمے والا، ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو پھر تو وہ علاج بے سود ہے، یا میں آپ کو بتا دوں ان کا ہاضمے کی کوئی ان کو چچڑیاں ہوں، جوئیں ہوں، تو پھر بھی وہ جو ہے علاج وہ جو ہے فضول ہے۔ تو اس لیے آپ تحقیق کر کے نا پہلے پتہ یہ کریں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ السلام علیکم طارق بھائی، میرے پاس کالے پٹھے ہیں، وہ ان کو میں خوراک کی اچھی طرح دے رہا ہوں، مختلف خوراکیں دے رہا ہوں لیکن وہ موٹے نہیں ہو رہے۔ آپ کا سوال بھی بھائی اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ ہی اسی والے بھائی کے جو میں نے اس کو بتایا نا اسی کو فالو کریں۔ طارق بھائی آپ کے کیج میں مٹی کون سی ہوتی ہے، کھیت والی ہے یا اور کوئی؟ بھائی یہ مٹی جو ریت ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے مٹی، ایک ہوتی ہے زرخیز ریت ہوتی ہے جس کو مطلب نا یہ جو مٹی ہوتی ہے نا ہم اس کو بولتے ہیں جو زیادہ تر سرخ کلر کی ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں گے تو یہ کیچڑ بن جاتا ہے، گارا بن جاتا ہے۔ اور جو ریت ہوتی ہے اس میں اگر آپ پانی ڈالتے بھی رہیں گے تو نہ یہ کیچڑ بنے گا نہ یہ گارا بنے گا۔ تو آپ نے ریت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں ریت نہیں ہے، ہمارے علاقہ تو پورا علاقہ ہی ریتلا ہے، اگر آپ کے علاقے میں ریت نہیں ہے تو یہ جو سیمنٹ میں ریت ملائی جاتی ہے آپ وہ کہیں سے لے لیں تو وہ اپنے کھڈوں میں ڈال دیں۔ ماشاءاللہ طارق بھائی آپ بہت قیمتی ویڈیوز بناتے ہو، اگر آپ فیس بھی مقررہ کر دیں تو انشاءاللہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ بڑی مہربانی بھائی، آپ کی فیس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے اور کوئی اچھا سا کمنٹس اس کے نیچے کر دینا ہے، بس یہی میری فیس ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ چھوٹی مادی کب بچے پیدا کرتی ہے؟ چھوٹی مادی جو ہے نا آپ کا مطلب ہے کہ پٹھی جو ہے یا مادہ کتنی ایج میں انڈے دیتی ہیں؟ یہ 8 ماہ کے بعد جو ہے یہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں ایک کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تیتر بولتے ہیں تو یہ بھی ساتھ مل کے بولتی ہیں، تو سمجھو کہ وہ بریڈ کے قابل ہیں، ان کی ایج پوری ہے۔ تو اگلا کمنٹ ہے، بھائی میرے تیتر کی ایک انگلی کٹ گئی تھی جس سے زخم بن گیا ہے، میں پائیوڈین لگا کے پٹی کر دیتا ہوں تو تیتر چونچ مار کے پٹی ہٹا دیتا ہے اور زخم کو مزید خراب کر دیتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ بھائی یہ پٹی جو ہے نا یہ ویسے گرمیوں میں نہیں کی جاتی، پٹی اگر موسم گرم ہو نا یہ زخم جتنا اوپن رہے گا اتنا جلدی خشک ہوگا، کیونکہ زخم کا سیٹ ہونے کے لیے اس کا خشک ہونا ضروری ہوتا ہے، جتنا وہ خشک رہے گا اتنا زیادہ وہ جلدی سیٹ ہوگا۔ تو اگر آپ پٹی کرتے رہیں گے تو اس کو ہوا نہیں لگے گی، سردیوں میں ویسے پٹی کی جاتی ہے، یا پھر ایسی جگہ پہ اگر آپ نے تیتر رکھے ہوئے جہاں پہ آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کی جگہ بہت خراب ہے، نیچے گند وغیرہ ہے تو یہ نہ لگ جائے، تو اس کے لیے بھی آپ نے جگہ کو صاف کر دینا ہوتا ہے، کوشش کریں آپ اس کو پٹی نہ کریں، باقی یہ خراب کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں جب آپ پٹی اس کو نہیں کریں گے تو وہ یہ جو حرکت کرنا وہ چھوڑ دے گا۔ باقی یہ جو آپ پائیوڈین لگا رہے ہیں نا یہ آپ صحیح کر رہے ہیں، بس پائیوڈین سے اس زخم کو جو ہے نا آپ نے صاف کرتے رہنا ہے، اور جب اس کے اوپر خشک تہہ بننا شروع ہو جائے، آپ کو لگے کہ زخم یہ خشک ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر تہہ بن رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ زیادہ چھیڑو چھاڑی نہیں کرنی اور اس کو پانی سے بچا کے رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔